ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کے پاس سونے کا زیور موجود ہوتا ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتی۔ یہ یاد رکھنا، اگر آپ کے پاس اتنا سونا موجود ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتا ہے، یہ بہت تھوڑی سی مقدار ہے، اتنے پیسے ہوئے تو عورت کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جو عورت زیور پہنتی ہے زکوٰۃ اس پر فرض ہے، اس کے خامد پر نہیں ہے۔ خامد کا دل کرے زکوٰۃ ادا کرے، نہ دل کرے تو عورت کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہ کرے، عورت کے ذمہ ہے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اس کو چاہیے کہ زیور مت پہنے، جو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اس کو چاہیے کہ سونا مت رکھے۔ یہ سونا اپنے پاس رکھ کے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ جنت کا نہیں جہنم کا زیور ہے۔ یہ جنت نہیں، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ خدا سے ڈریں، ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈریں، اور عورت کو اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، بہت زیادہ زیورات کے معاملے پر۔ اور ایک زیور کے حوالے سے میں بات عرض کر دوں، یہ تمام خواتین مسئلہ سمجھیں، کسی بھی عورت کے لیے سونے اور چاندی کا زیور استعمال کرنا جائز ہے۔ سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا زیور استعمال کرنا بھی جائز ہے، لیکن کسی عورت کے لیے انگوٹھی سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی پہننا جائز نہیں ہے، خواہ وہ پیتل کی ہو، خواہ وہ لوہے کی ہو، خواہ یہ جو نقلی سونا آج کا چلتا ہے اس کی ہو۔ سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا یہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے آج کل وہ جو کیا کہتے ہیں آرٹیفیشل، یہ جو آرٹیفیشل چلتا ہے اس کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ باقی زیور استعمال کر سکتی، انگوٹھی نہیں پہن سکتی، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور مردوں کے لیے مختصر سی انگوٹھی چاندی کی پہننا، اس کے علاوہ چاندی کی بھی جائز نہیں ہے، سونے کی بھی جائز نہیں ہے۔ تو شادی کے موقع پر ہمارے ہر گھر میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آنے والے داماد کو ہم نے سونے کی انگوٹھی دینی ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ نکاح کا نام سنت اور کام حرام کیے جا رہے ہیں، تو جب سنت میں حرام کی آمیزش ہوگی، آپ بتائیں وہ گھر آباد کیسے ہوں گے، وہ گھر بسیں گے کیسے، وہ گھر اجڑیں گے کیوں نہیں، بربادی کیوں نہیں ہوگی؟ اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔